الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں جب ابوظہبی سے واپسی پہ آ رہا تھا تو میں ڈرائیو کر رہا تھا اور واپسی پہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ایک صاحب کو لے کے جانا ہے تو دبئی ڈراپ کرنا تھا، تو میں نے ساتھ بٹھا لیا۔ اب واپسی جب ہم آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ڈسکشن شروع ہوئی اور اس ڈسکشن میں مستقل ایک ہی چیز تھی، وہ کیا تھی؟ تنقید۔ انہوں نے بولنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی فلاں بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ہر چیز غلط ہے، اور خاص طور پہ دین سے متعلق پہلے لوگوں نے یہ غلط کیا، اس نے یہ مسئلہ کر دیا، یہ بھی غلط۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ مستقل ایک ڈسکشن تھی جو تنقید اور نیگیٹو ڈسکشن تھی۔ تو میں بہرحال اس میں جو ڈسکشن ہوئی اس پہ میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں کہ کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن اس سے مجھے ایک چیز مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ اپنی پرسنالٹیز کو کئی دفعہ جب ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ مستقل بچپن سے جب ہم ایک منفی بات سنتے رہتے ہیں، نیگیٹو بات سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت تنقید کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو پھر ایک سٹیج پہ آ کے آپ کی پرسنالٹی کا وہ اتنا پکا حصہ بن جاتی ہے کہ آپ کو ہر شخص میں صرف عیب نظر آتے ہیں، آپ کو ہر ملک میں صرف غلط چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو ہر آرگنائزیشن میں صرف غلطیاں ہی نظر آئیں گی۔ تو وہ ہے کیا ہے کہ آپ کی اس پرسنالٹی اور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں دوسروں میں، آپ کو وہ بھی نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا سوچنے کا انداز ہی وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تنقید والا رویہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بنائے گا، آپ کی پرسنالٹی کبھی بھی خوبصورت نہیں سمجھی جائے گی کہ یار یہ بڑے اچھے اخلاق کا بندہ ہے، کیونکہ تنقید کرنے والے انسان سے ہر انسان دور بھاگتا ہے کہ یار اس سے ملوں گا تو اس نے پہلے تو میرے اوپر تنقید کرنی ہے، پھر اس نے کمپنی پہ کرنی ہے، پھر اس کو کنٹری میں مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس کو ہر وقت بس تنقید چلتی رہے گی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور یہ انسان کے تعلقات بنانے کے بجائے تعلقات توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس سے میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم لوگوں کے اندر جو اچھی باتیں ان کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں اور خود بھی اپنی پرسنالٹی اس طرح ڈیولپ کریں کہ ہمارے اندر پازیٹیو چیزیں ہوں اور پازیٹیو چیزوں پہ ایمفسائز کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جو تنقید والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا آپ کو رویہ بڑا ٹپیکل ملے گا۔ آپ کسی کے پاس گئے ملنے کے لیے، 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے 1 سال کے بعد ملے تو آپ کو وہ ملے اور خوشی سے ملے اور آپ کو وہ ویلکم کرے، انٹر ہوتے ہی پہلا سوال کیا آتا ہے؟ اچھا 1 سال کے بعد شکل دکھا دی ہے تم نے، تو بندہ کہتا ہے اچھا چلو اس دفعہ تو 1 سال کے بعد دکھائیے، اگلی دفعہ 2 سال کے بعد دکھاؤں گا۔ کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ سے ایک شخص ملنے آیا ہے اور آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ محبت کا اظہار کریں، آپ کہیں کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ ایک شخص چل کے آپ کی طرف ملنے آیا ہے، ایک تو اس نے انیشیٹو لیا، اس نے پہل کی، آپ سے ملنے آیا، تو بجائے اس کے کہ اس چیز پہ آپ خوش ہوں، پہلے ہی انٹر ہوتے ہی پہلا پوائنٹ کیا ہمارے ہیں؟ 1 سال کے بعد شکل دکھانی یاد آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ملتے ہی کیا ہوا کہ کسی کو بہت عرصے کے بعد ملے اور اس کو کہا یار بڑا موٹا ہو گیا تو، مطلب وہ بیچارہ چاہے پچھلے 1 سال سے ڈائٹنگ پہ ہو، کہتا ہے میں تو ابھی 1 سال سے جم جوائن کیا، پھر میں لوز کیا 10 کلو، وہ محنت کر کے 10 کلو لوز کر کے آیا تو اس کو اٹھتے ہی کیا کہ بڑا موٹا ہو گیا یار تو۔ اب اس کے بعد کیا فیلنگ ہوگی، اس کی کیا ڈسکشن ہونی ہے اس کے بعد؟ وہ بندہ کہ یار ایسے بندوں سے ملنا جو ہے نا بہتر ہے کہ انسان نہ ہی ملے۔ اسی طریقے سے ملتے ہی کسی کو رنگ کا بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی کالی ہو گئی ہو تم، اور وہ بیچاری پچھلے 1 سال سے فیئر اینڈ لولی کے اوپر خرچہ کر کے اس کا خامن جو بینکرپٹ ہو گیا فیئر اینڈ لولی خرید کے، تو اس کو ملتے ہی کیا کہیں گے کہ کالی ہو گئی ہو نا۔ یہ ایگزامپلس میں آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپلس دے رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا فوکس دوسروں کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے۔ جو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈنا، یہ تعلقات ہمیشہ اس کی وجہ سے ٹوٹتے ہی ہیں اور انسان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی بھی آپس میں محبت پیدا نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں ملنا پسند کرتا، اٹس اے نیچرل تھنگ۔ مطلب میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کو ملوں اور ملتے مجھے کہ یار شاید تمہارے اندر یہ ہو گیا، تم موٹے ہو گئے، تم پتلے ہو گئے، تم نے کھانا کم کر دیا، تم نے کھانا زیادہ کر دیا، تم یہ کام نہیں کرتے، تم وہ کام نہیں کرتے۔ ہر انسان ایسے لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں ان میں نہیں شامل ہونا کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈتے رہیں اور ان کے اندر برائیاں ڈھونڈتے اور ہر وقت ایک نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو ڈسکشن کرتے رہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں کسی شخص کی عیب پوشی کرتا ہے
کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عیب پوشی کرے گا۔ غلطیاں کس کے اندر نہیں ہوتی؟ ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ کوئی آرگنائزیشن یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی فیملی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، ایون کہ کوئی دین کا کام کرنے والی جماعت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نہیں ہم لوگ بالکل پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں۔ ہر انسان میں، ہر جماعت میں، ہر گروپ میں، ہر فیملی میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ان لمیٹیشنز کو فوکس نہیں کرنا، ان کی کمزوریوں کو فوکس نہیں کرنا، ان کے عیب کو فوکس نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمفسائز کریں۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد کی بات ہے کہ میں آفس سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے تو نکلا، واپس گھر جانے کے لیے نکلا، تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، تو میں نے راستے میں رکا ایک جگہ پہ کرنے کی مسجد تھی، میں نے کہا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایک جب میں نماز پڑھنے کے لیے رکا، اب نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوا تو باہر نکلا تو ایک بزرگ میرے پاس آ گئے، میرے ساتھ ہی شاید وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو باہر نکلا تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ جو تشہد میں انگلی ہلا رہے تھے یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ آپ کو کس نے کہہ دی؟ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اچھا، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے میں نے سوچا، میں نے کہا سمجھ نہیں کہ ہوا کہ ایک دم سے میں نے کہا جی اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف روایات ہیں، آپ ایک دفعہ تشہد اپنے آپ نے انگلی اٹھا لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب انگلی ہلایا کرتے تھے مستقل، اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر جو ہے وہ انگلی پہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ فقہی مسئلہ ہے، اس پہ میں ڈسکشن میں نہیں جا رہا کہ یہی ٹھیک ہے یا کیا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پوائنٹ کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، میں نے تو آج تک نہیں سنا، میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا، آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی، اور ایک تفسیر نے ملٹیپل تفاسیر پڑھی، پھر آپ نے صحیح بخاری بھی پڑھ لی، صحیح مسلم بھی پڑھ لی، سنن نسائی بھی پڑھ لی، ابو داؤد بھی پڑھ لی، ترمذی بھی پڑھ لی، پھر آپ نے بہیقی بھی پڑھ لی، اب ساری احادیث کا مطالعہ کر لیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کر لیا، صحابہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیا، اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے تو سب کچھ پڑھ لیا، تو میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ دس از ہاؤ وی کلیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پورے دین کی فقہ کو پڑھا ہے، پورا دین کو سمجھا ہے، آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھ لیا ہے، اور اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے کے بجائے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں پڑھا ہے، کیا یہ واقعی ثابت ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ یہ ایک الگ طریقہ ہے پوچھنے کا، لیکن فوراً دوسرے پہ چڑھائی کر دینا کہ جو تم کر رہے ہو میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ بہرحال مقصد کیا تھا کہ انہوں نے نماز میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی نماز پہ فوکس ہوتا، ان کا میری انگلی کے اوپر فوکس تھا۔ تو میرا دل تو چاہے کہ میں نے یہ حکم یہ ہے کہ جب آپ تشہد کی انگلی ہلاتے ہیں تو اپنی انگلی کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، دوسرے کی انگلی کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اندر غلطیاں ڈھونڈیں اور فوراً جو ہے نا اس کو پکڑ کے اس کو ریئلائز کریں کہ بھائی تم غلط ہو، ہم ٹھیک ہیں اور تم غلط ہو۔ یہ رویہ، یہ ایٹیچیوڈ، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمیں اپنا درست کرنا ہے کہ دوسرے میں اگر کوئی عیب نظر بھی آ رہا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میرے سے کسی نے شیئر کیا، میرے جاننے والے نے، انہوں نے کہا بھی میرے گھر میں ایک دفعہ مجھے کچھ لوگ ملنے کے لیے، دیندار لوگ ملاقات کے لیے آئے، کہتے ملاقات ہوگی، ملنے کے بعد کہتے میں نے سوچا کہ ان کو میں نیچے چھوڑ آتا ہوں۔ اب وہ اپارٹمنٹس میں رہتے تھے، انہوں نے اپارٹمنٹس میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں میں ان کو چھوڑنے کے لیے نیچے اترا، ہم لوگ لفٹ میں بیٹھے، تو لفٹ راستے میں رکی اور ایک شخص لفٹ میں داخل ہوا۔ اب یہاں پہ ماشاءاللہ سے دیندار کوئی 3-4 لوگ تھے، کہتے ہیں دیندار سے مراد ہم کہتے ہیں ظاہری حلیے پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو کہ داڑھی تھی اور کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، تو ہمارا کرائٹیریا بھی دینداری کا صرف اتنا ہی رہ گیا نا کہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یار بندے نے کرتا پہنا ہوا ہے، اگر داڑھی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے یا ٹوپی پہنی ہے تو بڑا دیندار ہے۔ بہرحال کہتے جی وہ ملنے کے لیے آئے، تو جب ایک شخص داخل ہوا تو وہ کوئی ایسا شخص تھا جو یہ ڈیلیوری بوائز نہیں ہوتے وہ تھا، تو وہ بنگالی تھا، تو اس کو کہتے ہیں کہ او بنگالی تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ انٹر ہوتے ہی لفٹ میں نہ سلام نہ کچھ، تو اس کو کہتے ہیں او بنگالی تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ اب چونکہ خود داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس کو ایک دم سے فوراً جو ہے نا داڑھی کا تانا دے دیا۔ اب آپ ایسے شخص کو، اب میں کہنے والے کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اچھی بات کی دعوت، داڑھی کی دعوت دینا کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ کیا ہے،
اب یہ ایک ڈسکشن میں نہیں جا رہا کہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، ووفر اللحى واعفوا الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، لیکن اب بات تو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ طریقہ بہت غلط ہے اور وہ وقت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی شخص سے اٹھتے ہی آپ نے پہلا ٹارگٹ کیا ڈھونڈا؟ اچھا جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کو ٹارگٹ کرو۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو پبلکلی ایسی بات کریں گے تو اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ وہ آپ کو کہے گا سر سبحان اللہ، آپ نے کتنی نورانی بات کی ہے میرے لیے، آپ کی یہ بات سن کے میری بڑی عزت افزائی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ میری انسٹنٹلی داڑھی نکل ہے۔ اور جب آپ اس طرح سے بات کریں، اس نے بھی آگے سے جواب دے دیا، اس نے بھی آگے سے ایسے جواب دیا کہ اسی لیے داڑھی نہیں رکھتا کہ تمہارے جیسا نہ بن جاؤں۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اب آپ کس کو بلیم کریں گے؟ کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اصلاح کرنا چھوڑ دینی ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں صحیح بات بتانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کی دعوت نہیں دینی، لیکن اگر وہ کام کرنا ہے، لیکن اس کام کو کس طرح کرنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کب کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی، یہ تو سیکھ لیں۔ اس کے بعد دو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے، اپنی اصلاح تو پہلے ہو جائے، اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کریں۔ اچھا پروسیس پیرلل ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی جب تک میں خود پوری طرح 100% ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا تب تک میں دین کی دعوت نہیں دوں گا۔ تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ دین کی دعوت دے سکیں، کیونکہ 100% آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کمزوری رہے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن طریقہ بھی تو سیکھنا ہے، یہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہ پہ ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کی اصلاح کا جذبہ، کہ کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نہ چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت، مشقت اور ہمدردی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ اسلام کی فیور کرتے تھے، وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں تھے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشکل ترین حالات تھے دین کی دعوت کے جو شروع کے تھے، اس میں ابو طالب نے ان کی مدد کی، ان کی پروٹیکشن دی، اس کے باوجود لیکن اسلام نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیلنگز تھی، آپ خود سوچیں، امیجن کریں کہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے گئے، ان کے اپنے چچا اسلام نہیں لائے۔ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ اپنے چچا سے یہ بولا کہ آپ میرے کان میں ہلکا سا کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ ہاں یا اللہ انہوں نے، میں گواہی دے سکوں کہ یا اللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی تو دی ہے کام کرنے کی، لیکن کیا ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے، کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی جو تھی، صادق اور امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، سارے مل کے بھی ہم وہ سب اکٹھا کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام چیزوں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا مکلف ٹھہرایا ہے؟ محنت کا محنت ہم نے کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری محنت کی وجہ سے مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی ہماری محنت کی وجہ سے ایمان پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہدایت پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور محنت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں،
بیسیکلی وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے دی ہے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز غلط ہو رہی ہے، لیکن اس وقت اس چیز کو کہنا درست نہیں ہے، اس وقت خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بولا جائے. یا اگر آپ نے دعوت دینی بھی ہے تو پہلے لوگوں کو جاتے ہی لوگوں کو ان کی جو غلطیاں اور ان کے جو عیب ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا. مطلب خود ہم نے اگر آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو جاتے ہی پہلی دعوت کیا دیتے ہیں؟ اچھا میں تو پردہ کرتی ہوں، یہ پردہ نہیں کرتی، تو میں پردہ کرتی ہوں، میں تو گئی جنت میں. اب یہ پردہ نہیں کرتی تو کیا گئی؟ جہنم میں. میں نے تو داڑھی رکھ لی ہے تو میرا تو ہو گیا جنت کا سرٹیفکیٹ کنفرم، اس نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو ہم فوراً دوسروں کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ لوگ نہیں کر رہے. اب ایسے اس انداز سے اگر لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اس انداز سے اگر آپ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو کبھی بھی لوگ آپ کی دعوت کی طرف نہیں آئیں گے. عمل کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا عمل بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ خود تو ہم عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دعوت بھی نہیں دے سکتے. اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے. اب کیا ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی دعوت اور ان کی اصلاح سے پہلے آپ اپنا ایک کریڈیبلٹی تو اسٹیبلش کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلق تو بنائیں، آپ ان کے قریب تو ہوں، ان کے ساتھ ان کا خیال تو کریں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ لوگوں کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. اور واللہ یہ یاد رکھیے، چاہے بہت ساری خرابیاں ہوں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوتی ہے، ہر انسان میں اچھی چیز ضرور ہوتی ہے، صرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو اس کی اچھی چیزیں ہیں، جب آپ اس کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو کیا ہوگا کہ جب آپ 10 اچھی چیزوں کو آپ کہیں گے کہ اچھی ہے، تو اس کے بعد آپ اگر اس کی ایک غلط چیز کے بارے میں بولیں گے تو وہ خوشی سے آپ کی بات مانے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں جو اس کی 10 اچھی چیزیں ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جو ایک عیب نظر آ گیا نا اس کو پکڑ کے پھر اس کا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ پھر 10 جو اچھی چیزیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو لوگوں میں جو اچھائیاں ہیں ان کو اچھائیوں کو ڈھونڈیں اور ان اچھائیوں کو اپریشیٹ کریں، اور اس کے بعد ان میں جو کمزوریاں ہیں آپ اگر کہیں گے تو پھر آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا عمل ہونا ضروری ہے. میں خود داڑھی نہ رکھوں اور جا کے لوگوں کو داڑھی کی دعوت دینا شروع کر دوں تو پہلا سوال کیا اٹھے گا؟ خود تو رکھ لو پہلے. میں خود پردہ نہ کر مطلب کچھ جو پردہ نہیں کرتا کوئی تو وہ خود پردہ نہیں کرے اور جا کے دوسروں کو دعوت دینا شروع کرے پردہ کرو، تو یہ خود تو پردہ کر لے. تو اپنا عمل بھی ضروری ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ جب ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے تھے تو میں نماز کے لیے اکثر جایا کرتا تھا اور واپس آتا تھا تو کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوگی، سلام دعا ہوگی. کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک شخص نے داڑھی رکھ لی. تو جب داڑھی رکھی تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی بتائے کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے سوال کیا سنت ہے، ہم یہ جواب دے دینا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس لیے رکھی ہے. کہتے جی وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن وجہ کیا بنی؟ میں نے کہا جی کیا وجہ بنی؟ کہتا میں نے آپ کو دیکھ کے داڑھی رکھی ہے. ناؤ تھنک اباؤٹ، میں نے تو کسی کو نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا داڑھی رکھو، لیکن کیا ہے کہ کئی دفعہ لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کے ہمت پکڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مجھے لٹرلی ایک صاحب نے کہا کہ میری جو مسز ہیں، میری مسز نے پردہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. اور کہتے ہیں پتہ ہے کیوں پردہ کرنا شروع کیا؟ کیوں؟ انہیں آپ کی مسز کو پردے میں دیکھا تھا اس لیے پردہ کرنا شروع کر دیا. اب ملاقات بھی نہیں ہوئی، جانتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کئی دفعہ ہمارا عمل جو ہوتا ہے لوگ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بس صرف اپنا عمل ٹھیک کر لو، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اکثر ایک وہ روایت کوٹ کی جاتی ہے نا کہ بھائی بس تم اپنے کوشش کرو کہ لوگوں کو جو دعوت ہو صرف تمہارے عمل سے ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ صرف عمل بہتر کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف عمل کافی ہوتا ہمارا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ تو سب سے اعلیٰ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس جا کے کیا کہا؟ لوگوں ایمان لے آؤ.
اللہ کی طرف بلایا، محنت کی، کوشش کی، اور آپ نے قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے قربانیاں دیں، اور جا جا کے لوگوں کو زبان سے بھی کہا، لوگوں کو خط لکھ کے بھی بولا، لوگوں کو جا کے قرآن کے ذریعے سے دعوت دی، تو بتانا بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جب یہ پورا کمبینیشن ہوگا تو انشاءاللہ دین کی آپ کی اصلاح جب آپ کریں گے آپ لوگوں کی، یا لوگوں کو آپ اچھائی کی طرف بلائیں گے، تو آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ ٹھیکے داری جو ہے یہ ہمیں نہیں دی کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ تم ذرا بنانا شروع کر دو لسٹیں کہ بھئی ہاں یہ والا کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو یوٹیوب پہ ایسے کلپس مل جائیں گے کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کہنا، باقی سارے ان کی نظر میں غلط۔ مطلب یہ رویہ جو ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط۔ یہ رویہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے میں آگ سے بناؤں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ مٹی اور آگ کا کیا کمپیریزن ہے؟ اللہ جب کہہ رہے کہ سجدہ کرو تو اس وقت کیا ہے؟ اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں۔ جب اللہ نے کہا کہ کرو تو کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو بھی سائڈ پہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، لیکن اپنی ذات کی غلامی ایسی ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر اپنا ایسی خود پسندی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک اور باقی سارے غلط ہیں۔ اس رویے کو درست کرنا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارے علاوہ بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ مطلب اللہ نے خالی وہ سرٹیفکیٹ ہمیں ہی نہیں دیے، اور بھی لوگوں کو بھی دیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہمیں دوسروں کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہاں اس کی گارنٹی ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنا پتہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کا پتہ کہ نہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس رویے کو درست کرنا، اور سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نتائج کا مکلف نہیں بنایا۔ نتائج کا مطلب کیا ہے کہ ریزلٹس کی اکاؤنٹیبلٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن آ کے پوچھے کہ ہاں بھائی ذرا ریزلٹس دکھاؤ، تمہاری محنت کے ریزلٹس کیا ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رسپانسبلٹی دے دیتا کہ ہر انسان جب قیامت کے دن آئے، ہر مسلمان کم سے کم 1000 نان مسلمس کو مسلمان کر کے آئے۔ ابھی ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہمارے ذمہ صرف نصیحت ہے، ہمارے ذمہ ریزلٹس نہیں ہیں۔ کوئی ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لاتا تب بھی ٹھیک ہے، ہمارے سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ کوئی ہدایت پہ آیا یا نہیں آیا، ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، لیکن ہم سے ہماری محنت کا سوال ہوگا۔ لیکن سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ریزلٹس کہہ دیتا کہ نہیں 1000 نان مسلمس کو مسلمان کر کے آئیں گے، تو کیسے پورا کرتے ہم؟ بھاگتے نا سارے۔ پھر دنیا کے اندر یہی بیسیکلی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ریزلٹس کی بیس کے اوپر پے کیا جاتا ہے، آپ کی پرفارمنس ایویلیوٹ کی جاتی ہے ریزلٹس کی بنیاد کے اوپر۔ آپ نے کتنی محنت کی کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ ریزلٹس نہیں دیکھ رہا، اللہ کہتا ہے محنت دیکھوں گا تمہارے میں، تم نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی سنسیئرٹی سے کیا، کتنے اخلاص سے کیا، اس کے نمبر ملیں گے، ریزلٹس کے نمبر نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ واللہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارا حساب اللہ لے گا، کوئی بندہ نہیں لے گا، کوئی مخلوق میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرا حساب قیامت کے دن اللہ لے، بجائے اس کے کہ میری اپنی والدہ میرا حساب لیں۔ حالانکہ ماں کی محبت، ماں کبھی بھی نہیں چاہیے کہ اس کی اولاد ناکام ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرا حساب لے، کیونکہ ہے تو مخلوق۔ عین ممکن ہے کہ کسی بات پہ ماں کو کوئی بات بری لگ جائے، ماں اس بات پہ اڑ جائے کہ نہیں تم نے فلاں وقت میں تم نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، تو آج تو میں نہیں چھوڑنے والی، ساری معاف کر دوں گی لیکن یہ والی بات نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ ہے تو ماں، ہے انسان، رشتہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کیا ہے؟ ماں سے کہیں زیادہ ہے، ماں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب کریں گے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے خود ہمارے فیصلے کرنے ہیں جنت اور جہنم میں جانے کے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی جو رحمت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، تو اس طرح لگتا ہے کبھی کبھی آپ جب پڑھنا شروع کریں اور قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ بس کسی طریقے سے سارے ہی جنت میں چلے جائیں۔ کس چیز پہ اللہ معاف نہیں کر رہا۔ ایک روایت میں آیا آتا ہے 70,000 اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا،
70,000 گئے, حساب کتاب کوئی نہیں. اب وہ 70,000 کا فگر لٹرلی 70,000 بھی ہو سکتا ہے, یا اس سے مراد ہے کہ کئی ہزار ہوں گے, واللہ عالم. پھر اللہ میں ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا 100 رحمتیں ہیں, اور ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی بقایا 99 رحمتوں کو قیامت کے دن استعمال کرے گا, اور پھر اس ایک رحمت کو بھی اللہ قیامت کے دن ملا کے 100 رحمتیں پوری کر لے گا. ان 100 رحمتوں کو سامنے رکھ کے اللہ ہمارا حساب کتاب لے گا. تو جب ایک رحمت کے نتیجے میں اللہ ہمارے ساتھ اتنا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے, اللہ ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے, تو جب قیامت کے دن 100 رحمتیں اللہ کی ہوں گی تو آپ سوچئے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کامیابی کے چانسز کیا ہوں گے, بڑھ جائیں گے. اسی طریقے سے بہت ساری اور روایتیں ہیں. معاف کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو بلائے گا, پردے کے پیچھے حساب کتاب کرے گا, اور اس کو کیا کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ رکھا تو یہاں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ رکھوں گا. بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں اللہ کی رحمت سے اتنی امید پیدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ قیامت کے دن اللہ ہمارا حساب کتاب لے گا. اور انشاءاللہ محنت بھی کرنی ہے ہم نے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید تو رکھنی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ دینے ہیں. فرائض اپنی جگہ لازمی ہیں. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کا سوال ہوگا, جن چیزوں سے منع کیا ہے, جو چیزیں حرام ہیں ان کا سوال ہوگا. وہ سوال اپنی ہم نے تیاری کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید اللہ کی رحمت سے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں داخل کرے. تو محنت کرنی ہے, اپنے رویے کو درست کرنا ہے, دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی, ججمنٹل نہیں ہونا, دوسروں پہ ججمنٹس پاس نہیں کرنی, صرف اپنے آپ کو جنت میں بھیج کے دوسروں کو جہنمی نہیں بنانا, اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھ کے دوسروں کو گمراہ نہیں کہنا. غلطیاں ہیں, غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ سیکھنا ہے. وہ کیا طریقہ ہے انشاءاللہ اس پہ مزید ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وہ کیا کیا چیزیں جو کہ حکمت میں شامل ہے کہ ہمیں اگر جب کسی چیز کی اصلاح کی طرف جائیں تو ہمیں پہلے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو ڈسکشن کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اپنے اندر سے اس تنقیدی رویے کو نکالنا ہے. 100% نہیں نکل سکتا, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہر انسان, لیکن مستقل ایک کوشش کرتے رہنا ہے کہ جب اپنے اندر محسوس ہو کہ نہیں یار میں پھر نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے, پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر پازیٹیو تھنکنگ اور مثبت رویہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے, اور یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کو بہت خوبصورت بناتی ہے. اور اس خوبصورتی کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کی تعریفیں چاہیے, وہ چیز انشاءاللہ آپ کے اپنے لیے بھی خیر کا باعث ہے, گھر والوں کے لیے بھی خیر کا باعث ہے, فیملی والوں کے لیے بھی, اور جتنے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں, آپ کے آفس میں ہوگے اور باہر بھی آپ کا جو سوشل سرکل ہے, سب کو اس سے فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ اس رویے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ لوگوں میں خیر پھیلائی تھی اور لوگوں میں اچھائی پھیلائی تھی, اور لوگوں کی برائیوں کے بجائے لوگوں کی اچھائیوں کے اوپر ہم نے اپریشیٹ کیا تھا, تو انشاءاللہ قیامت کے دن میں اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.